دوستوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ سب کو۔ جی وہ میسیج یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایک سال گزرا نیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیا سال مبارک۔ آج 1 جنوری 2026 کا یہ برفانی موسم، اور ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں وادی خورکنڈو میں، وہ جگہ جو کمیونیکیشن میں دنیا سے دور ہیں، جہاں کمیونیکیشن گیپ ہیں، جہاں سگنل نہیں ہے، جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے شمالی ترین نقطے کا ڈاؤٹ ہیں، جھومر ہیں، سر کا تاج ہیں، اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی جلوہ جمال و جلال کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم بائک پہ آئے تھے، ہم یہی اپنی بائک جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم نے اسی پہ سفر کیا، اسی بائک پہ، اور ہم دونوں بھائی اسی بائک پہ پورے کندز کے علاقے کا ہم سفر کر رہے ہیں۔ کل 31 جنوری کو ہم نے پورے کندز کے تمام گاؤں کا ہم نے دورہ کیا۔ لچھت میں ہم گئے، اس سے پہلے ہم دمسم گئے تھے، پھر لچھت گئے، اور اس کے بعد چھوگرونگ، کرمنڈنگ، اور پھر آخری ٹائم پر ہم یہاں خورکنڈو آ گئے۔ اور یہاں پر ایک دن گزارنے کے بعد ابھی ہم آج 1 جنوری کے دن کے 11 بجے ہو چکے ہیں، اور ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ دوستوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ سب کو۔ جی وہ میسیج یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایک سال گزرا نیا سال آیا، ہم ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ یہ نیا سال حقیقت میں ہماری زندگی کا ایک ورقہ پلٹ گیا ہے۔ بالکل ہم قبر سے ایک اور قدم نزدیک تر ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگی کے ایک اور دن کٹ گئے، ایک اور سال کٹ گئے۔ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ افلا تعقلون، اللہ فرما رہا ہے کہ عقل کیوں نہیں کرتے؟ نئے سال کو ہم پرانے سال کے جو کمیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ہم نئے سال میں دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے گزشتہ سال کیا کیا غلطیاں کی، ہم نے گزشتہ سال کیا کیا خطائیں کی۔ اب نیا سال ہے، نئی منزل ہے، نئی صبح ہیں، نئی امیدیں ہیں، نئی شام ہیں، نئی امیدیں لے کر ہم اس سورج کو دیکھ رہے ہیں، اس نئی دن کی سورج کو۔ آج صبح جب میں ٹیلی ویژن پہ مشاہدہ کر رہا تھا تو پورے پاکستان سے، کراچی سے، سکھر سے، لاڑکانہ سے، پشاور سے، گلگت بلتستان سے طلوع خورشید کا منظر پیش کیا جا رہا تھا۔ تو میں ایک نقطے کی طرف میرا ذہن متوجہ ہو، وہ یہ ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے رب کائنات، اے کائنات کو بنانے والا خالق، 2026 کا سورج تو طلوع ہو گیا، لیکن ہمارا سورج کب طلوع ہوگا؟ ہم تو تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو ظلم و ستم میں پسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں تو مہنگائی، غربت اور افلاس نے یوں دبا دیا ہے کہ ابھی ہمیں کوئی سورج نکلنے کا کوئی غروب نہیں ہے، سورج ڈوبنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ ہماری تو پوری زندگی غموں میں گزار رہے ہیں۔ ظلم و ستم کی شام ہے، ظلمت کی شام طولانی تر ہوتی جا رہی ہے۔ کب ہمارا سورج طلوع ہوگا؟ ہمیں اپنے سورج کی فکر ہے، وہ عدل و انصاف کا سورج، وہ عدالتوں کا سورج، جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی بھی قصر طاغوت میں بیٹھے ہوئے ستمگر کے لیے پھر ظلم کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ ظلم کی سیاہ رات ختم ہو جائے گی، اور عدل کا خوبصورت سورج طلوع ہوگا۔ برادر گرامی، مختار ثقفی، ذاکر اہل بیت، مداح، منقبت خواں، نوحہ خواں، زیادہ تر ان کی پہچان نوحوں سے ہوتی ہے۔ اس سیاہ رات میں، اس ظلم کی تاریکی میں ہم نے 2025 کو انتہائی بھیانک انداز میں گزار دیے۔ ہاں، 1-2 جگہ ہمیں خوشی بھی ہوئی، ہمارے پاک آرمی نے، ہمارے ان عظیم سپوتوں نے، مادر وطن کے محافظوں نے دشمن کو یوں پچھاڑا کہ دشمن کو اپنے کیے پر شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہاں ہمیں خوشی ہوئی، ہم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان سپوتوں کو، ان مادر وطن کے محافظوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں بہت سی جگہ خون ریزی کا بھی ہم نے مشاہدہ کیا، بہت سی جگہ ظلم و ستم بھی ہوئے، ناحق زندانیاں بھی ہوئے، ناحق لوگوں پر ظلم بھی ہوئے، اس کا ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ 2026 کے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سورج کو بھی طلوع کرنے کے لیے، اپنے سورج کو بھی غیب کے پردے سے عیاں کرنے کے لیے، ہم اپنی امیدوں کی صبح کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ صاحب، آپ کی سوال کا تھوڑا میں اپنی طریقے سے جواب دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے نا نیکی، جو نیک کام ہیں
ان پر جو ہے نا اپنے آپ کو ماشاءاللہ چلانا چاہیے. اور دوسری بات جو رب العزت اور ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کو عبادت کے ذریعے کم کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کے خلاف ڈٹ کے آواز اٹھانی چاہیے اور ظلم کے خلاف قیام کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ الرحمن اور جو عدل اور انصاف ہے اس سے جو ہے نا معاشرے میں چھوٹے سے بڑے ہو چھوٹے ہو ہر چیز ہو ہر جگہ ہر لمحہ عدل اور انصاف ہمیں قائم کرنا چاہیے. اور